ابھی ایک طوفان آئے گا مہنگائی کا، جو میں کہتا ہوں مہنگائی ہوگی، ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ فلکچویٹ کرے گا، پیٹرول جو ہے اس کی طرف سے پرابلم آئے گی، پاور کے کرائسز آئیں گے، انرجی کے پرابلمز آئیں گے، پانی کی طرف سے ایشوز جو ہیں بالکل آپ نے کہا، اور ہم دیکھ بھی وہ بڑھ رہے ہیں. بارشیں سر جس طرح سٹارٹ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے جی، میں چلے گئے اچھا کافی زیادہ، مگر یہ ہے کہ گرفتاری کا خطرہ اور خدشہ جو ہے ابھی ہم اس کو صرف نظر نہیں کر سکتے، اس کو ابھی ہم اگنور یا ایوائڈ نہیں کر سکتے. اگست کے سٹارٹ میں اس میں بھی بہتر ہوگا، 25 میں بھی بہتر ہوگا، مگر اس کے اندر ہوگا یہ کہ پاکستان ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ایک بیلنا چلے گا جس میں سے پاکستان کی عوام کو گزرنا. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی جو کہ اسٹروپامس جفر اسپیشلسٹ نیورولوجسٹ ہیں. آپ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں. جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب سے، وہ دوپہر 3 بجے کے بعد رابطہ کریں. بہت سارے کمنٹس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب فون نہیں اٹھا رہے. ظاہری سی بات ہے، پورے دن میں آپ جب فون کرتے ہیں تو پاکستانی 3 بجے کا ٹائم آپ دیکھا کریں. اس ٹائم آپ ڈاکٹر صاحب سے جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں اس کے لیے رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی جائز معاملات ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کی ہیلپ کریں گے. ناظرین، میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ٹاپک بہت زبردست ٹاپک ہے. ٹاپک یہ ہے کہ دیکھیں، جو اس ٹائم معاملہ چل رہا ہے، لاسٹ ٹائم ہم نے ڈاکٹر محمد علی صاحب سے پوچھا تھا جس میں آپ نے پروگرام دیکھے تھے، چاند گرہن کے حوالے سے بات کی تھی. اس کے آفٹر اور بیفور افیکٹس ڈاکٹر صاحب نے بتائے تھے ہمیں ڈیٹیل سے کہ کیا اس میں معاملات ہیں. اس بار اسلامی سال ماشاءاللہ سے ہمارا سٹارٹ ہوا ہے، نیا چاند نکل رہا ہے. یہ جو نیا چاند نکل رہا ہے اس سے ہماری سیاست پر کیا فرق پڑے گا؟ ڈاکٹر صاحب اس پر عمران خان صاحب کے ذائچے کی اگر ہم بات کریں، دیگر جو وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم کی اگر ہم بات کریں، تو یہ جو چاند نیا بنا ہے اس سے کیا چیزیں چینج ہوں گی؟ جانتے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب سے. اس سے پہلے کریں گے اسلام دعا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ جی جی، شکر اللہ. اچھا سر، ہم نے چاند پہ بڑے پروگرام کیے ہیں. جو چاند گرہن آپ نے بتایا اس میں، اور ویسی ہی چیزیں ہوئیں جو چاند گرہن میں آپ بتاتے رہے، ساتھ ساتھ ہم عوام کو لے کے چلتے رہے ہیں. اب یہ جو سر اسلامی چاند جو ہمارا نکلا ہے، نیا سال سٹارٹ ہوا ہے اسلامی، اس میں چاند نکلا ہے، اس چاند سے پاکستانی سیاست میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا رد و بدل آپ دیکھتے ہیں ہوگا؟ کوئی فرق پڑے گا ذائچوں میں؟ چاند تو ہر ماہ ہی طلوع ہوتا ہے. امپورٹنس جو ہے وہ نئے اسلامی سال کی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نئے اسلامی سال کا جو چاند ہے محرم الحرام کا، اس کا کیا امپیکٹ ہے. یعنی یہ نیا اسلامی سال پاکستان کی سیاست کو لے کے یا اوورال پاکستان کو لے کے کس طرح کا رہے گا. جی جی. تو میں عرض کرتا ہوں جناب کہ ذائچہ جو ہے ہمارے پاس پاکستان کا، اس کا امپیکٹ جب ہم دیکھتے ہیں چاند کا پاکستان کے ذائچے پہ نئے سال کے حساب سے، تو پاکستان کا جو ذائچہ ہے وہ ہمیں بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بات بھی کرتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسی بہتری ہے کہ جس میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، غریب کو اور زوال آتا جا رہا ہے، ملک بھی خدا نخواستہ زوال پذیر ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں چیزوں کو، ہم اپنے حساب سے دیکھتے ہیں. ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دیکھتے ہیں اور ہم جو ایسٹرولوجیکل ریالٹیز ہیں ہم ان پہ بھی بات کرتے ہیں. جی سر. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جناب جو میں کہتا ہوں وہ کوئی حرف آخر نہیں ہے. آپ اگر ویریفائی کرنا چاہتے ہیں جو میں نے کہا ہوا ہے، میری بات کی ویریفیکیشن آپ کسی بھی اچھے پروفیشنل ایسٹرولوجر کے پاس کانٹیکٹ کر کے کر لیجئے. پاکستان اللہ کی مہربانی سے اکتوبر نومبر میں آپ کو بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا. ابھی ایک طوفان آئے گا مہنگائی کا، جو میں کہتا ہوں مہنگائی ہوگی، ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ فلکچویٹ کرے گا، پیٹرول جو ہے اس کی طرف سے پرابلم آئے گی، پاور کے کرائسز آئیں گے، انرجی کے پرابلمز آئیں گے، پانی کی طرف سے ایشوز جو ہیں. بالکل آپ نے کہا، اور ہم دیکھ بھی وہ بڑھ رہے ہیں. بارشیں سر جس طرح سٹارٹ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر سیلاب کا خطرہ ہے، پھر ارتھ کوئکس ہیں، اللہ رحم کرے، اور چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں، مگر اکتوبر نومبر کے بعد یہ چیزیں کم ہوں گی اللہ کی مہربانی سے. اس کے بعد نومبر کے بعد خاص طور پہ میں کہوں گا کہ 22 اکتوبر کو ایسٹرولوجی کا نومبر شروع ہو جاتا ہے. جی جی. تو وہ اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف آپ کو جاتی ہوئی آہستہ آہستہ نظر آئیں گی. اور پھر پاکستان جو ہے انشاءاللہ پاکستان 24 میں بھی بہتر ہوگا، 25 میں بھی بہتر ہوگا. مگر اس کے اندر ہوگا یہ کہ
پاکستان ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ایک بیلنا چلے گا جس میں سے پاکستان کی عوام کو گزرنا پڑے گا. حالات کی سختی کا بیلنا ہی اس کو کہتے ہیں, پہلے بھی چل رہا ہے, مگر 2024 کے اینڈ پہ جا کے جب آپ سمجھ لیں 25 کا آغاز ہوگا, پاکستان آپ کو کہیں دنیا کے نقشے کے اوپر ایک بہترین حالت میں آتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. بہتری تو ہے, میں کہتا ہوں کہ 2020 سے پاکستان بہتری میں آ گیا, اور اس کا جو میں نے دلیل دی تھی وہ یہ دی تھی کہ کرونا آیا تھا 2019 کے اینڈ پہ. جی سر. 2020 میں امریکہ جیسا ملک, بلکہ پوری دنیا میں فلائٹس جو تھیں وہ بند ہو گئی تھیں. پاکستان میں کیجولٹیز ہوئیں, ہندوستان میں ہوئیں, پوری دنیا میں ہوئیں, مگر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے کم کیجولٹیز جو ہیں وہ پاکستان میں ہوئیں. ریزن اس کا یہ کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اس وقت بہتری کی طرف لے کے چلا گیا. اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کی, انہوں نے بڑا اچھا مینیج کیا, اسمارٹ لاک ڈاؤن جو تھا وہ کیا, اور اس سے جو ہے کیجولٹیز کنٹرول ہوئی. عمران خان صاحب کی ایڈمنسٹریشن کی تعریف پوری دنیا نے کی. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کا جب دور آیا, جب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت ڈینگی آیا تھا, تو شہباز شریف صاحب نے بھی بہترین مینجمنٹ اس کی تھی. جی سر. تو یہ ہے کہ 2020 سے اوور آل ہم دیکھتے ہیں پاکستان جو ہے نا وہ بہتری کی طرف ہے. اس کے بعد پھر 21 میں جو حالات آئے, 22 میں جو حالات آئے, جو 23 میں چل رہے ہیں, وہ سب کے سامنے ہے. ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ سونا جو ہے وہ جب آگ میں جلتا ہے تو کندن بنتا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت کندن بننے جا رہا ہے پاکستان, اور بنے گا انشاءاللہ, کیونکہ اللہ نبی کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے. عوام جو ہے اویئر ہے بہت ساری چیزوں سے, پہلے نہیں تھی اب اویئر ہے, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تعلیم کا معیار جو ہے آپ یہ دیکھیں نا, ہمارا یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ کتنی چیزیں جو ہیں ان سے لوگ لرن کر رہے ہیں. بالکل. یہ سال مرکری کا سال ہے, اس میں بہت ساری لرننگز اور بھی ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریویل ہوں گی, بہت سارے رازوں پہ سے پردہ اٹھے گا, کیونکہ اس وقت کیتو جو ہے وہ پاکستان کے نقشے میں اس طرح سے ایکٹیو ہے کہ بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھتا جائے گا, اور وہ راز نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے, وہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں, وہ کسی کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہوں, کسی اور معاملے سے ریلیٹڈ ہوں, وہ چیزوں کے اوپر سے راز اچھا اٹھتا جائے گا. یہ کچھ مہینے ہیں سر کہ یہ سال ہی پورا؟ یہ پورا سال ایسا جی, 2023 ایسا ہی سال ہے, جس میں بہت ساری آگاہی عوام کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں ملے گی, اور عوام جو ہے وہ اپنا فیصلہ چاہیں گے کہ خود کر لیں. ہاں یہ ہے کہ ایک مستحکم پاکستان جو ہے نا آپ اگر کہتے ہیں تو وہ آپ کو 2024 کے اینڈ میں یا 25 میں نظر آئے گا. ابھی ٹائم پیریڈ ہے, مگر بہتری کا ٹائم پیریڈ ہے جو چل رہا ہے اس وقت. اچھا انشاءاللہ. سر یہ تو آپ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے, یہ جو نیا چاند نکلا ہے, مطلب نئے سال کا نیا چاند, یہ کیا تبدیلیاں لے کے آئے گا؟ اس ٹائم بات کی جا رہی ہے نگران وزیر اعظم کی, اس میں کچھ نام بھی آئے ہیں, ساگڈار صاحب کا ہے, نجم سیٹھی صاحب کا ہے, آفتاب شیرپاؤ صاحب ہے. کیا لگتا ہے کوئی نیا بندہ وزیر اعظم نگران بنے گا یا کوئی پرانا ہی نام نگران وزیر اعظم بنے گا؟ محسن نقوی صاحب کا بھی بیچ میں نام کی بات کی جا رہی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو, کیا چینجز اس میں نظر آتے ہیں؟ مجھے نا دو چیزیں نظر آتی ہیں, یہ آپ غور کریں, سب کے نام میں ایس آ رہا ہے, نجم سیٹھی, شاہد خاقان عباسی, اس کے علاوہ محسن نقوی, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اور جو بھی ہے نام ایس ضرور آ رہا ہے اس کے اندر. ایک تو مجھے ایس نام نظر آتا ہے, آفتاب شیرپاؤ, ٹھیک ہے جی, اچھا, ایک نام ایس نظر آتا ہے. دوسری عجیب چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کے چینل میں, خاتون جو ہے نا وہ بھی ہو سکتی ہیں ہماری نگران وزیر اعظم. اچھا, وہ کون ہے؟ کیونکہ فیمیل پلانٹ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں آپ کو ڈومینیٹ کرتا ہوا نظر آئے گا, کیونکہ مرکری یہ جو وینس ہے یہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے, یعنی بیک چال پہ جا رہا ہے. تو اس کی کچھ دلیلیں ایسی ہیں, کچھ آسپیکٹس ایسے ہیں کہ جیسے یہ بھی میری ریڈنگ میں, میری کیلکولیشن میں آتا ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ کوئی خاتون نگران وزیر اعظم بھی ہو سکتی. مریم نواز صاحبہ, میں یہ نہیں کہتا جی کون ہے, مگر میں نے دو چیزیں اپنی کیلکولیشن بتا دی. ایک علم الاعداد سے, علم الحروف سے میں نے بتایا آپ کو, یہ جو نام آئے میں نے کیلکولیٹ کر کے اس کو ویریفائی کیا مستحصلہ سے, علم جعفر سے, دیکھا ہاں ایس کا جو چیز ہے وہ ڈومینیٹ ہو رہی ہے. دوسرا, اب خاتون وزیر اعظم کا بھی میرے ذہن میں یہ چیز تھی, اس کو ذائچے کو دیکھتے ہوئے میں نے وہ کوسچن بھی ریز کیا, تو وہ کوسچن کا آنسر بھی آلموسٹ ایسا ہی آتا ہے. اب مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے کہ
क्लियर भी है और अनक्लियर भी है, ये दोनों सिचुएशंस जो हैं ये हैं। ज़्यादा जो चांसेस हैं वो एस वाला जो मतलब कोई भी आए उसके अंदर एस से रिलेटेड हम नाम में देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि खातून के नाम में एस हो, मगर जो मेल साइड है वो 70% जायचा यही कहता है कि एस जो है नाम वो एस का जो अल्फ़ाबेट है वो होगा जी। लेकिन जी बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर साहब ने जायचे से रिलेटेड हमें ये चीज़ बताई है। पाकिस्तान का जायचा डॉक्टर साहब ने बनाया हमारे सामने है इस टाइम, और वो पढ़ के वो बता रहे हैं कि एस हो सकता है, फीमेल हो सकती है। अभी तक इस तरह की चीज़ जो है वो डॉक्टर साहब ने बताई है। देखते हैं, आखिर में तो अल्लाह को ही पता है सारी चीज़ों का। ये जस्ट एक रीडिंग है, रीडिंग से पहले की बात की चीज़ जो है डॉक्टर साहब आपको प्रिडिक्ट करके बता रहे हैं, कैलकुलेट करके बता रहे हैं। बाकी नाज़रीन हतमी फैसला अल्लाह का ही है। अच्छा सर, यहाँ पर मैं बात करूँगा इमरान खान साहब के जायचे के हवाले से। खान साहब का जायचा अब क्या कहता है, नया मून, नया साल, इससे रिलेटेड क्या नेगेटिव असरात हैं या पॉजिटिव असरात हैं इस नए साल से? 23 तारीख तक जो था वो टाइम खान साहब ने निकाल लिया। खान साहब अब काफ़ी ज़्यादा सेफ ग्राउंड में चले गए। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा, मगर ये है कि गिरफ्तारी का ख़तरा और ख़दशा जो है अभी हम उसको सरफ नज़र नहीं कर सकते, उसको अभी हम इग्नोर या अवॉइड नहीं कर सकते। अगस्त के स्टार्ट में मगर यही मंथ्स जो है ना, आप समझ लें इनकी बर्थडे तक का जो टाइम है ना, 5 अक्टूबर तक का, अब बाकी ये टाइम इन्होंने ये गुजारना है। बहुत हद तक खतरात जो हैं उनसे ये निकल गए हैं। अच्छा, वो जो आप कहते थे बार बार कि जी ये ख़तरा है, अभी इनके लाइफ को ख़तरा है, लेकिन ये मई के बाद जो है, मई जून के बाद ये पिछले साल नवंबर से शुरू हुआ हुआ जी, जब इन पे गोलियां चली हैं। हम तो उस वक्त भी आपने बल्कि वाहिद डॉक्टर साहब थे। मैं नाजरीन आपको सच्ची बात है बताऊंगा, अगर आपको नहीं यकीन होता आप प्रीवियस प्रोग्राम में जाएं, आप चेक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने ये प्रिडिक्ट एक में से 2 हफ्ते पहले डॉक्टर साहब आपने कहा था कि जी ये ख़तरा लग रहा है और ये हमला भी हो सकता है। और खान साहब पे वाकई ये जो लॉन्ग मार्च में हमला हुआ, और डॉक्टर साहब ने वो कैलकुलेशन हमें पहले दी थी 2 हफ्ते पहले। आप टाइम के साथ वो मैच कर सकते हैं प्रीवियस प्रोग्राम में जाके। मैं उस पर भी हमने बाद में बड़े प्रोग्राम किए थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया था कि वो चांद की मंजिलें होती हैं, उससे इन्होंने देखा, कुछ जायचों से चीज़ें इन्होंने देखी और हमें बताई थी। अब चांद जिस वक्त जाएगा ना, जवाल 14 चांद की जब 14 तारीख के बाद की तारीखें जो हैं उनमें खान साहब की जो है ना लिटिगेशन और ये है। मगर ये कि अच्छा, अब चांद की मंजिलें जिस वक्त जवाल की तरफ जाएंगी ना, तो फिर खान साहब के लिए मुश्किल के दिन आएंगे। अच्छा, यानी वो 15-16 दिन होंगे, उसमें हम उनके सियासी मामला को देखेंगे, या जान से रिलेटेड जो है ख़तरात वो अब कम है। अच्छा, सेहत से रिलेटेड जो है वो मामला थोड़े से हैं, बाकी सियासी एतबार से अभी वो उनकी जो है ना पिक्चर वो क्लियर नहीं हुई। बाकी नेक्स्ट जब प्रोग्राम हम करेंगे उसके अंदर जायचा रीड करके हम बता सकते हैं, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं। हम तो साथ साथ ही कर रहे हैं। हाँ, साथ साथ ही कर रहे हैं। चांद की मनाजिल जो है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये है कि अब जब चांद अपना सफ़र मुकम्मल करता है ना 14 तारीख तक, वो अरूज पे चला जाता है, उसके बाद वो ज़वाल पे जिस वक्त आता है, ठीक है, तो फिर उस वक्त जो है वो उसके अंदर लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ जी सर, कि खान साहब का जो रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस है। ठीक है, लिब्रा है ना खान साहब, लिब्रा। तो लिब्रा जो है वो गवर्न होता है वीनस से। वीनस गया हुआ रेट्रोग्रेड में, पहले ही उल्टी चाल में चल रहा है। फीमेल प्लैनेट है ना, फीमेल प्लैनेट है, मगर ज़ाहिर है करोड़ों अरबों लोग जो हैं मेल भी वीनस के अंडर आ रहे हैं, तो वो रेट्रोग्रेड में पहले ही जा रहा है, उल्टी चाल चल रहा है। अब ऊपर से जब ज़वाले कमर शुरू होगा तो थोड़ा सा मुश्किल जो है सारे लोगों को आती है जो जिनके प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं, मगर अब हम स्पेसिफिकली खान साहब का जायचा देख रहे हैं। जी सर। हमें सारों की डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता, जिनकी डेट ऑफ बर्थ पता है हम उनकी और खान साहब की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कमर की जो मंजिलें, चांद की जो मंजिलें, उनको हम देख के ये कह रहे हैं कि जनाब जिस वक्त इस स्टेज के ऊपर आएगा तो फिर खान साहब के लिए सियासी हिसाब से मुश्किल पेश आ सकती है। ठीक है जी, डॉक्टर साहब की ये कैलकुलेशन है, आपने देखी है। अच्छा डॉक्टर साहब, नया चांद नया साल, क्या लगता है ये पानी वाले मसले पे आपने बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयर किया था पहले ही, और हम देख रहे हैं कि पानी बहुत ज़्यादा है, रोड्स पे जिधर भी देखें पानी बहुत ज़्यादा आ गया, सैलाब वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं। जिस तरह आपने कहा, आपने कैलकुलेशन दी, उस तरह की चीज़ें हमें नज़र भी आई हैं।
اب آپ کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم اب جولائی میں کھڑے ہیں، جولائی ہمارا ختم ہو رہا ہے لیکن نیا سال سٹارٹ بھی ہو رہا ہے، اس میں کوئی ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے نئے سال میں؟ یہ پانی سے ریلیٹڈ، کیونکہ کسان بھی دیکھ رہے ہوں گے ہمیں. نیا اسلامی سال جو ہے نا، یہ اس کا سٹارٹ جو ہے نا، یہ یعنی سٹارٹ کے جو 2-3 مہینے ہیں یہ مشکل کے ہیں. سفر کے بعد معاملہ جو ہیں وہ تھوڑے سے سختی سے جا کے پھر کام آئیں گے. محرم اور سفر اور اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا سخت، یعنی بارشیں نظر اور آئیں گی. 2 سے 3 مہینے، 2 سے 2.5 مہینے ابھی سختی کے ہیں. اللہ تعالیٰ ٹال دے اس کو، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. وہ مشکل سر جیسے کراچی میں وہ ایک کیوس ہو گیا تھا، لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا، اس طرح کے معاملات دوبارہ دیکھتے ہیں. اس کا آپ نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کو ڈیمیج نہیں کرے گا، آپ نے کہا تھا وہ خود ہی غائب ہو جائے گا، وہاں سے چلا جائے گا، اور ویسا ہی ہوا. لیکن کوئی دوبارہ سے تو نہیں، کوئی چیز کیلکولیشن ہم نے بتائی نہیں، ایسی چیز نہیں ہے. اس سے ملتی جلتی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سندھ میں بھی نظر آئیں گی. پانی زیادہ ہے، سیلاب کا معاملہ جو ہے وہ ہے، اس کا خیال ہم نے کرنا ہے. پریکاشنری میئرز جو ہیں وہ ہم لے لیں، وہ بہتر ہے. 2 مہینے جو آپ بتا رہے ہیں ابھی. ایک بات آپ کو میں بتا دوں، ابھی جو آئے گی نا نگران حکومت اگر بنتی ہے جب، اس میں جو آپ نے دیکھی ہے نا، جو آپ کہہ لیں کہ جو بھی سچویشن رہی ہے، جی سر، لوگ خوش بھی ہیں ناخوش بھی ہیں، وہ اپنے لوگوں کی ڈسکریشن ہے. اوور آل لوگوں کی کیا رائے ہے وہ لوگ خود بہتر جانتے ہیں. اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ تھوڑی سی انٹینسٹی واقعات میں زیادہ ہو جائے گی. واقعات انٹینس ہو جائیں گے ابھی کمنگ ڈیز کے اندر جو ہے وہ چیزیں تھوڑی سی، کیونکہ جو مارس ہے نا وہ پوزیشن ایسی پاکستان کے ذائچے میں لیتا ہوا نظر آتا ہے کہ چیزیں تھوڑی سی انٹینسٹی کی طرف جو ہے وہ جا سکتی ہیں. اب مارس اور جو سیٹرن ہے اس کی آپس میں مقابلے کی نظر ہے. سیٹرن ریلیٹ کر رہا ہے زمین سے، عوام سے، مارس بھی عوام سے ریلیٹ کرتا ہے، مگر یہ ہے کہ مارس جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹ کرتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ سیٹرن اور مارس کی جو نیگیٹو نظر ہے، اس میں دونوں سائڈز کو بیلنس چلنا چاہیے، عوام کو بھی اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی، کیونکہ ہمیں زمینی حقائق کو دیکھنا ہے، ہم نے جو ایسٹرولوجیکل حقائق ہیں ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے، اور ہم نے کوئی وے آؤٹ سلیکٹ کرنی ہے، سجیسٹ کرنی ہے. تو بیلنس رہیں، اور عوام جو ہیں وہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ واچ کریں، اور طریقے کے ساتھ جو ہے اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو طریقے کے ساتھ آپ بات کریں. مطلب بے طریقہ جو کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اس کا رزلٹ ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی ناظرین، آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کی کیلکولیشن ہے، ایک پریڈکشن ہے انہوں نے جو کی ہے، سیاسی صورتحال بھی بتائی اور پانی سے ریلیٹڈ بھی انہوں نے کہا بھی اور احتیاط کریں، کیونکہ پچھلے سال 2022 میں جب میں نے ان کے ساتھ پروگرامز کیے تھے، آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے جا کے، تب سے یہ کہہ رہے تھے کہ 2023 میں زیادہ پانی ہے، زیادہ سیلاب ہے، اور اب ہم وہ دیکھ بھی رہے ہیں. جولائی تک ہم پہنچ گئے، اللہ خیر کرے یہ 2 مہینے بھی ہمارے اچھے سے نکل جائیں، کوئی نقصان کسی کا نہ ہو، پاکستان کی بہتری ہو. دنیا بھر کی انہوں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ پانی ہمیں زیادہ نظر آئے گا. اب آپ دیکھیں بارش جو اگر ہوتی ہے تو وہ رکنے کا نام نہیں لیتی، کافی نقصانات ہوتے ہیں بارش زیادہ ہونے سے. لیکن یہ ہے کہ بارش ضرور ہو، اللہ کی رحمت ہے، لیکن بعد میں جو لوگ جس طرح پرابلم میں آتے ہیں وہ نہ ہو. یہ آپ نے احتیاط خود کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ بھی ضرور کریں گے، اور ہم نے اس چیز پہ دیکھنا بھی ہے. باقی سیاسی والے سے بھی بتایا، نیا چاند بھی آیا، نئی خوشیاں لے کر آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کر دے، ہماری تو یہ دل سے دعا ہے. ڈاکٹر صاحب دل سے آپ سب کی دعا بھی کرتے ہیں، اور جو کمنٹس آپ کرتے ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں، تو لہٰذا جو بھی آپ اپنا جواب ہوتا ہے وہ ضرور اپنا کمنٹ دیا کریں، تاکہ ڈاکٹر صاحب اس کو ریڈ کریں اور آپ کو فیڈ بیک بھی اس کا دیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے سے تسلسل سٹارٹ کریں گے آپ لوگوں کے سوالات کا. اصل میں سوالات کم ہوتے ہیں، ہم لے نہیں پاتے. زیادہ سوالات آپ کریں گے تو آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم ٹیرو کارڈ ریڈنگ کے ذریعے آپ لوگوں کے سوالات، ایک سوال کا جواب دیں گے. نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ لکھیں. ناظرین، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. یہ اسٹرالوجی، نیمرولوجی، زائچہ، یہ جسٹ ایک کیلکولیشن کا علم ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پائندہ باد.